بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی حاضر ہوں۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے، ایک کہاوت بھی ہے نا، سامان 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں۔ میں نے بھی سوچا تھا اب میں ماضی کے دریچوں سے پھر بے نظیر کی بھٹو کے دور کی کہانیاں شروع کروں گا، مگر پچھلے 2-3 دن سے جب سے یہ دبئی اور UAE اور اسرائیل میں ایگریمنٹ ہوا، ایک کیوس مچ گیا پوری دنیا میں۔ مچنا بھی چاہیے ہمارے فلسطینی بھائی، لیکن ساتھ میں ہم لوگوں کو جذبات سے ہٹ کر بھی کچھ سوچنا چاہیے، اس عقل سے۔ یہ جو ہے نا غلط فیصلے کراتا ہے۔ عقل آپ کو بہت ساری الجھنوں سے بچاتی ہے۔ UAE کا اسرائیل کا ایگریمنٹ ہو گیا، آپ کو کیا امید تھی کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے؟ مجھے تو قطعاً نہیں تھی۔ مجھے پوری عرب بیلٹ سے کسی بھی مسلمان کے لیے کھڑے ہونے کی امید نہیں ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ اس بات سے اختلاف کریں۔ میں چھوٹا سا ایک سیناریو پیش کروں آپ کے سامنے کہ جب بابری مسجد کا ایسا ہوا تھا تو اس وقت میں کسی کانفرنس میں مدعو تھا اور میں UAE میں تھا۔ مجھے نقصان ہوا میری اس بکواس سے، وہ ایگریمنٹ، وہ ڈیل میری نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ میرے نصیب میں ہی نہیں تھا، لیکن میں نے بات سچ کہی تھی۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر مسلم بیلٹ، عرب اور ہم سب مل جائیں اور انڈیا کو پریشرائز کریں تو بابری مسجد کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پریشرائز کیسے کیا جا سکتا تھا؟ وہ ایسے کیا جا سکتا تھا کہ ان لوگوں کو کہا جاتا کہ بھئی آپ اپنے ملک واپس جائیں اگر بابری مسجد کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کانفرنس کے بعد جب میں نے یہ بات ختم کر لی، میں اس سیمینار میں بولا، مجھے بلا کے کہا گیا کہ آپ دوبارہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے۔ 3 کانفرنسز ابھی باقی تھیں، یہ پہلی تھی، اور مجھے اس میں ٹھیک ٹھاک ایک ایگریمنٹ سائن کرنا تھا جس سے مجھے کافی فائدہ تھا، کاروباری۔ میں نے کہا نہیں، میں چپ نہیں رہوں گا۔ خیر، مجھے کانفرنس میں معذرت کر لی بلانے سے، اور وہ ایگریمنٹ جو میرا، جس کے لیے میں گیا تھا یورپ سے، وہ میرا نہیں ہوا اور مجھے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ اس کے بعد وہاں پہ کچھ پاکستانیوں نے کچھ شور مچایا، کچھ کیا، تو 6,500 پاکستانی UAE سے بے داخل کر دیے گئے۔ ہم کیوں غلامانہ سوچ لے کے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم غلامانہ سوچ لے کے نہیں، ہم غلام تھے، آزادی ملی، کچھ عرصے آزادی کو ہم نے انجوائے کیا بہترین طریقے سے۔ اس کے بعد ایک اور یمراج ہمارے اوپر حاکم حکمران ہوا، اور اس نے ہم کو پھر عربوں کے آگے چارہ ڈال کے، کتوں کے آگے ہڈی بنا کے ہم کو پھینک دیا۔ وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو، جس نے یہاں سے لیبر بھیجی UAE میں، سعودی عرب میں اور دوسرے عرب ممالک میں۔ اس وقت لوگ بڑے خوش ہوئے تھے، لیکن میں اس وقت بھی خوش نہیں تھا کہ اب آپ پکے پکے غلام ہو گئے۔ وہی بھٹو اگر چاہتا تو، لیکن چاہتا کیسے؟ وہ تو انڈسٹریاں بند کر چکا تھا پاکستان میں، غربت تو آ چکی تھی، بے روزگاری بڑھ چکی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو انڈسٹریاں بند نہیں کرتا، مزید انڈسٹریاں کھولتا، وہی ملازمت پیدا کرتا، لوگ ہمارے پاس ہوتے، اور ہم غلامی کی زنجیر میں نہیں جا کرتے۔ آج بھی ہمارے اوپر وہی چیز ہے کہ اگر ہم کچھ بولیں تو ہمارے جو لاکھوں پاکستانی وہاں کما رہے ہیں اور ڈالر بھیج رہے ہیں، وہ سب بند ہو جائے گا۔ اور یہ تو ایک بات ہے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے
وہ ہے حلال اور حرام کا فرق. اگر آپ نے حلال کمایا ہے، حلال کھایا ہے، تو آپ اپنی حلال کی دولت کو جائز کاموں میں احتیاط سے، تدبر سے خرچ کریں گے. اس میں لوگوں کی امداد بھی شامل ہے. لیکن اگر حرام کا پیسہ ہے اور بے دریغ ہے تو آپ بے دریغ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا ہے. اب وہ ہو رہا ہے. اس لیے مجھے مجبوراً آج اس ویڈیو کو کرنا پڑ رہا ہے کہ میں قوم کو یہ بتاؤں کہ وہ غدار جو پاکستان کے وقت پاکستان کی تحریک آزادی میں غدار تھے، اس وقت شریک نہیں ہوئے اور غداری کی، انہوں نے اس کی مخالفت کی، آج وہی پیسہ لے کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کریں گے. کل آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہے، افتخار کی، مولانا فضولے کے ساتھ کھڑے ہو کے، بادشاہ خان کا پیروکار، پوری قوم کو لال ٹوپی پہنانے کے چکر میں کہ اب دنیا بدل گئی ہے، اب یہ ہو گیا ہے، اب عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے. اب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو لوگوں کو، ینگ جنریشن کو گمراہ کریں گے. ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ ہوئی ہے ٹی وی اینکرز کو، مالکان کو، صحافیوں کو، تجزیہ کاروں کو کہ آپ ٹی وی پہ پروگرامز کرو، اسرائیل کی حمایت میں کرو، اس میں یہ انتشار بھی پھیلاؤ کہ پی ٹی آئی کے کچھ ممبران بھی شامل ہیں جو اسرائیل کی حیثیت کو ماننے کے لیے تیار ہیں. پر کیا کریں، خان نہیں مان رہا. خان نہیں، 22 کروڑ عوام نہیں مان رہی. خان تو ایک ہے، 22 کروڑ عوام اس کے خلاف ہے. پھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ کا فارن آفس ہے وہ کیوں نہیں منہ پھاڑ کے بیان دیتا، جتنا دینا تھا وہ دے دیا. کیونکہ انہوں نے آپ کے بیان سے نہیں ڈرنا، آپ کو ڈرنا ہے. آپ کے لوگ وہاں ہیں، وہ غلامی کرتے ہیں، اپنا پسینہ نکالتے ہیں، خون بہاتے ہیں، تو یہاں پہ فارن ایکسچینج آتا ہے. ہیٹس آف ٹو بھٹو. یہ سارا کام بھٹو نے اس وقت سے سازش شروع ہوئی ایکسکیوز می، اور آج تک ہو رہی ہے. 14 اگست کو پریس کانفرنس نہیں کی مولانا فضلو نے، 15 اگست کو کی. پورے سال جب تک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا، کشمیر کے لیے دل نہیں دھڑکا. اب موت آ رہی ہے، اور فلسطینیوں کے لیے بھی دھیمے انداز میں. کیوں؟ اربوں سے جو پیسہ آتا ہے وہ بند ہو جائے گا، اور ابھی پھر مل گیا. اور پیسہ نواز شریف نے بھی پھینکا ہے کہ حکومت کے خلاف ایک اقدام اٹھایا جائے، کیونکہ جو انہوں نے کوشش کی کشمیر کے اوپر وہ تو بیکار ہو گیا. اب فلسطین کے اوپر آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ عربوں کا معاملہ ہے، عرب جانے، اسرائیل جانے، ہاں فلسطین جانے، اللہ جانے. ہم ہیں، ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، اور مسلم ممالک ہیں. قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو مسلمان گمراہ، یہ گمراہ ہو گئے، ان کو اپنے ذاتی مفادات نظر آ رہے ہیں. سوچو، مفادات تو ساری زندگی دنیا میں رہیں گے، لیکن اگر مفادات کو سنبھالنے والا، دیکھنے والا خود موجود نہیں تو کیا دیکھیے گا. یہ بھارت سے واقف نہیں ہے، یہ اسرائیل سے واقف نہیں ہے. یہ اس وقت اور صرف اپنے مفادات کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، اور ان کو دیکھنے دیجیے. آپ کو پارٹی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پارٹی نہیں بنیں گے. ہم دل و جان سے فلسطین کے ساتھ ہیں، کشمیر کے ساتھ ہیں، اور رہیں گے. ہمارا بچہ ہے، ہم سب ہیں، بڈھ جیسے بڈھوں سمیت. لیکن مولانا فضل الرحمان اور یہ لال ٹوپی والے بادشاہ خان کے پیروکار، ان کے چکر میں نہیں آئیے گا. یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، میڈیا والوں باز آ جاؤ. ان کی پریس کانفرنس ہے، یہ غدار ہیں
تم ان کی پریس کانفرنس دکھا کے تم بھی غداری میں بھرپور ساتھ دے رہے ہو، تم بھی غدار ہو، تمہاری نسل بھی غدار کہلائی جائیں گی. کبھی بھی ریولوشن آئے گا تو تم لوگوں کو گھروں سے نکال کے سوال کیا جائے گا کہ بولو تم نے یہ کیوں کیا. میں تو آج بھی سوال کر رہا ہوں، کل بھی کرتا تھا اور کرتا رہوں گا، لیکن تم لوگ جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو. ملک کو اسٹیبل ہونے دو، ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دو، اور یہ کھڑا ہوگا، تم لوگ نہیں ہوں گے. آپ دنیا سے لڑ سکتے ہیں، قدرت سے نہیں لڑ سکتے. قدرت کا کچھ نظام ہے. جیسے غریب آدمی سے آپ بڑے امیر آدمی سے لڑیں، طاقتور آدمی سے لڑیں، تو وہ آپ کی صرف دنیا برباد کرتا ہے. غریب آدمی سے لڑو گے جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، اس کی اللہ حفاظت کرتا ہے، اور وہ غریب آدمی سے لڑائی جو ہے وہ آپ کی دنیا کے ساتھ آپ کی آخرت بھی برباد کر دیتا ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے نا ARY، دنیا نیوز، ہم، ایکسپریس، یہ جتنے بھی نیوز چینلز ہیں، یہ اس گمان میں ہے کہ ان کا پیسہ بہت ہے، ان کے پاس طاقت بہت ہے. بیوقوف ہے. طاقت صرف اللہ کی. اور پھر اگر قوم ایک ہو جائے، ایک جٹ ہو جائے، پھر قوم کی طاقت ہے. یہ پیسہ تمہارے کسی کام کا نہیں، یہ کسی کام نہیں آئے گا. لیکن جس دن بھی اللہ تعالیٰ نے کن کہہ دیا اور قوم کے کان میں کہہ دیا، پھر تم کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ابھی بھی وقت ہے، اپنا قبلہ درست کر لو. وہ کام مت کرو جو سونیا گاندھی نے کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیا کے ذریعے ان کے اندر گھس جاؤ، اور وہ میڈیا تم لوگ ہو. ہندوستانی میڈیا تو پاکستان میں بند ہے نا، مگر تم لوگ ہندوستان کے پیروکاروں کے کام کر رہے ہو. میں ہر ایک کو کہہ رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنا قبلہ درست کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی لاٹھی اٹھے. یہ مولوی کسی گنتی میں نہیں ہے، یہ سب بیکار ہے. یہ جہنم کا ایندھن ہے. یہ گمراہ کرنے والے ابلیس ہے، شیطان ہے، یہ ملعون ہے. کمزور ایمان والے کو تو یہ ہلا سکتے ہیں. اللہ کو ماننے والا، اللہ کے نبی کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا ان کے سامنے فولادی دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا، اور اس کی میجورٹی ہے. جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو. فلسطین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے. کشمیر کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. ان کو تنہا نہیں چھوڑا جا رہا. اور بہت یہ جو 2-4 عرب ملک ہیں جن کے ذاتی مفاد ہیں، وہ کرتے رہیں جو کرنا ہے ان کو. یاد رکھو، لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے ان لوگوں نے. ہم ہی لوگ ہیں جو عبداللہ وہ شادی میں، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانے بن جاتے ہیں. میں آپ لوگوں کو، اپنے بچوں کو، قوم کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آنے والے چند دن ہیں اس میں انارکی پھیلے گی. آپ گھبرائیے گا مت، حوصلے سے بیٹھیے، کچھ نہیں ہوگا. یہ افراتفری مچائیں گے. کل 17 اگست ہے، ایک چور کی پیشی بھی ہے. کہ آپ سوچ سکتی کہ ایک حاضری ہے عدالت میں، آؤ، سچے ہو، جواب دو اور چلے جاؤ. عوام کو بلانا، وکلا کے فورم کو بلانا، جم میں غفیر لگانا، کیا ہے یہ چور کی چوری کی ہونے کی نشانی ہے، تمہارے جھوٹ کی نشانی ہے. وہ فتنہ آیا ہوا ہے آدھا ادھورا اسلام آباد، کل کی اسٹریٹجی بنا رہا ہے. کچھ نہیں ہوگا.
میں صرف یہ جو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ بچوں آپ لوگ تیار رہیں. یہ اپنا کام کریں گے, آپ اپنا کام کریں. میں اپنا کام کر رہا ہوں. مجھے محبت میرے فون بھی آتے ہیں, میں بڑی محبت سے سنتا بھی ہوں, اور جو میری فطرت ہے اسی محبت سے جواب بھی دیتا ہوں. اصل مسئلہ میری قوم کا ہے, میرے لوگوں کا ہے. میرا کیا ہے؟ اب ٹی وی پہ جو پروگرامز ہوں گے یہ سارے بھاشن دیں گے آپ کو, سارے مراسی, رات 8 بجے لے کے رات 11-12 بجے تک. چینل چینج کر دینا, گانے لگا لینا. میرے ایک دوست تھے, بہت ڈرتے تھے, پیسے والے تھے, ہیرے کا کام تھا ان کا کراچی میں. انہوں نے ایک دن کلاشنکوف خرید لی, تکے کے نیچے رکھ کے سوتے تھے. خوف بڑھ گیا, کلاشنکوف خریدتے ہی خوف بڑھ گیا. انہوں نے 8 گارڈ بھی رکھ لیے, ایک کمپنی کو ہائر کر لیا. مجھ سے کہتے تھے یار تجھے ڈر نہیں لگتا, تجھے خوف نہیں ہے؟ میں نے کس چیز کا؟ جس نے دیا ہے وہ حفاظت کرے گا اس کی, میرا کیا کام ہے؟ اور جب ضرورت پوری ہو جائے گی کسی اور کو دینے کو تو دے دے گا. 8 گارڈ رات کے, 8 گارڈ دن کے, 16 گارڈ اور 8 گارڈ وہ جو شفٹ چینج ہونے کے لیے آئی. گھر کے 9 ملازم. ڈاکہ پڑا, اور ایسا ڈاکہ پڑا کہ طبیعت دھری ہو گئی شمشیر, خیبان شمشیر پر. اس لیے کہتا ہوں خوف آپ کو کمزور کر دیتا ہے, اس چیز سے بھی ڈرا دیتا ہے جس سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اپنا سایہ. یہ بتانے کا مقصد, میرا آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب جو آپ ٹی وی پروگرامز دیکھیں گے آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میں نے آپ کو پہلے سے آگاہ کر دیا کہ یہ ہوگا. انویسٹمنٹ ہوئی ہے, کہیں تو ان کو دکھانی ہے, باقی اللہ بہتر کرے گا. اب میں آخر میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں گا. آپ جانتے ہو اکثر رات کو نیند نہیں آتی, کروٹیں بدلتے ہیں. اگر شادی شدہ انسان ہے تو بیوی پوچھے گی, نہ شوہر اپنی بیوی سے پوچھے گا کروٹیں کیوں بدل رہی ہو. بیچولر ہے تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا. سمجھ میں نہیں آتا کہ وجہ کیا ہے. میں سمجھاتا ہوں. وہ جو بے چینی ہے نا اندر, وہ صرف اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. بلا وجہ کسی بغیر کسی ریزن کے اگر آپ کو بے چینی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کچھ کروانا چاہتا ہے, کچھ کہنا چاہتا ہے. لازمی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کال تو نہیں کرے گا نا آپ کے موبائل پہ یا واٹس ایپ پہ یا آپ کے لینڈ لائن پہ. وہ آپ کے اندر وہ بے چینی پیدا کرتا ہے. وجہ کوئی نہیں ہے پر یو آر انکمفرٹیبل. تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرا رہا ہے اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے تم سے کہ ڈو سم تھنگ, تم کس قابل ہو. جیسے اگر تمہارے پاس کوئی آتا ہے مدد کے لیے اور تم مدد کرتے ہو تو اس گمان میں مت رہنا کہ تم نے اس پہ کوئی احسان کیا ہے. تم نے کوئی احسان نہیں کیا اس پر. وہ تمہارے پاس آیا, اس نے اور اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں میں لاکھوں میں چنا کہ تم اس کی مدد کرو, اور اس طریقے سے تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے. ہم جو سوچتے ہیں نا کہ کسی کی مدد کر کے کہ ہم نے کسی پہ احسان کر دیا, نہ, ہم نے کوئی احسان نہیں کیا. اس نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی نیک کام کروایا. تو بچوں آپ ہر وقت لبیک کہو اللہ کی آواز کو, اللہ کے حکم کو. اگر آج بھی بے چینی ہے, اور اگر بے چینی بالکل نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے,
تو تم بیکار انسان ہو، تم سے اللہ ناراض ہے، اب تم کسی قابل نہیں ہو۔ جب تک بے چینی ہے طبیعت میں تم زندہ انسان ہو، زندہ رہو اور زندگی جیو۔ بہت ساری دعائیں، بہت سارا پیار، اپنے پیار محبت میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔